بار ایسا ہوا کہ حضور تشریف لے گئے تو حضرت علی جو ہے وہ کسی بات سے باہر نکل رہے تھے اور چہرہ انور کے اوپر رنجش تھی، باہر نکل رہے تھے تو پوچھا کہ حضرت علی کدھر، کوئی جواب نہیں دیا اور نکل گئے۔ حضور اندر تشریف لے گئے، جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کہا کہ اے بیٹی لگتا ہے کہ تو میرے بیٹے کے لیے مشکل کر رہی ہے۔ تو فرمایا نہیں ابا جان، یہ چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا۔ فرمایا اب اللہ کا محبوب اسے منانے جائے گا، اللہ کا محبوب اسے منانے جائے گا۔ تو حضور تشریف لے گئے، آپ نے ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ آپ مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کی گال بھی مٹی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی پہ لیٹنا بھی بڑا مرغوب تھا، تو آپ نے وہاں پھر لقب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، او ابو تراب، او مٹی کے باپ۔ تو یہ آج تک آپ کے نام کا حصہ ہے، ابو تراب آپ کا لقب قرار پایا۔ اور پھر آپ نے باقاعدہ حضرت علی کو سمجھا بجھا کے واپس لے آئے، اور جب صلح کروا کے باہر نکل رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ بڑی خوشی تھی۔ تو کسی صحابی نے دیکھ لیا، کہا حضور بڑی خوشی سے باہر آ رہے ہیں، کچھ خاص بات ہوئی ہے؟ فرمایا میں نے ان دو لوگوں میں صلح کرا دی ہے جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، جو اس دنیا میں مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں، میں نے ان کے درمیان صلح کرا دی۔ تو یہ بھی رہا سلسلہ۔ اس کا مطلب کہ شکر رنجی میاں بیوی میں ہو جاتی ہے، اور یہ شکر رنجی ہوتی ہے، اس کو میٹھی جنگ کہتے ہیں، یہ ہونی چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی یہ وصف رہا۔ پھر آپ کا جو ایک اور وصف نظر آتا ہے وہ کثرت سے روزے رکھنا ہے۔ روزے رکھنا آپ کی بڑی خاصیت رہی، اور آپ روزے کو بڑا پسند فرماتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ نے روزہ افطار کرنا تھا تو کوئی چیز موجود نہ تھی، اور پانی سے روزہ افطار کر لیا کرتی۔ ایک بار ایسا ہوا کچھ کھجوریں آ گئیں، تو ابھی روزہ افطار کرنے ہی لگی ہیں کہ باہر سے کسی سائل نے صدا دی اور کہا میں بھوکا ہوں، 2 دن سے بھوکا ہوں اور میں قیدی بھی ہوں۔ تو حضرت امام حسین سے فرمایا جاؤ جا کے اس کو یہ کھجوریں دے آؤ۔ تو آپ فرمانے لگے اماں جان آپ نے بھی تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا کہ میرا ابھی 1 دن کا روزہ ہے، میں 1 دن کی بھوکی ہوں، وہ 2 دن کا بھوکا ہے، جاؤ جا کے اسے دے دو۔ تو یہ ایثار کرنا بھی آپ پہ ختم تھا، سخاوت کرنا، ایثار کرنا، اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دینا، یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور کثرت سے آپ روزے کی حالت میں رہا کرتی اور روزے کو بڑا مرغوب سمجھا کرتی تھی۔ پھر آپ کا یہ بھی ایک انداز دنیا نے دیکھا جو آج ضرب المثل ہے، وہ ایک ماں کا کردار ہے۔ وہ ایک ماں کی حیثیت سے بھی ایسی زندگی گزار گئیں کہ آج ہمیں ایسی ماؤں کی بڑی ضرورت ہے۔ آج اس وقت دور ہے کہ ہم اسوہ فاطمہ کو پھر زندہ کریں، اسوہ فاطمہ کو پھر زندہ کیا جائے، اور اسوہ فاطمہ کی گفتگو کی جائے، لوگوں کے سامنے بتایا جائے کہ انہوں نے کس طرح ایک ماں کا ایک کردار نبھایا۔ حضرت امام حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حضور کی بڑی تربیت شامل رہی، لیکن حضور علیہ السلام کتنی دیر کو ملا کرتے تھے؟ کبھی آپ غور کریں، 24 گھنٹوں میں کتنی صحبت حضور کی ہوتی تھی اور کتنی صحبت فاطمہ الزہرا کی ہوتی تھی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جو تربیت کا اصل رنگ تھا، آقا علیہ السلام نے تو کی، لیکن جو اصل رنگ چڑھایا وہ حضرت فاطمہ نے چڑھایا۔ اور آپ نے جو بچپن سے ان کے دل و دماغ پہ اللہ اور رسول کی محبت کا جو رنگ و روغن کر دیا، وہ کربلا کے میدان میں کام آتا ہے، اور آج تک اس کی گونج اسلام کے ایوانوں میں سنی جاتی ہے، جو فاطمہ الزہرا کے وہ چند دن، چند سال، چند مہینے جو حضرت امام حسن اور حسین کی تربیت کر دی۔ اور حضور کی تمام صاحبزادیوں میں سے کسی کی اولاد زندہ نہ رہی، سلامت نہ رہی، سوائے حضرت فاطمہ کے۔ ساری بچیوں کی اولاد جو ہے وہ چند عرصے کے بعد فوت ہوتی چلی گئی، صرف حضرت فاطمہ کی نسل باقی رہی، اور یہ آج جتنے سید ہیں وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیٹی کے لیے کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، ایک ماں کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، ایک خاتون کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے آخری نبی کی نسل مرد سے نہیں چلی بلکہ ایک عورت سے چلی ہے، اور آپ کی بیٹی سے وہ نسل چلتی ہے، حالانکہ آپ کے صاحبزادے بھی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو ایک ماں کے طور پہ اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ نے امام حسن اور حسین کو ہمیشہ قرآن کی لوریاں، ہمیشہ اچھا ماحول،
ہمیشہ حضور علیہ السلام کی محبت کے رنگ اور اپنے دین کی محبت عطا کی ہے، اور یہ وہ رنگ تھا جو بچپن سے چڑھایا گیا اپنے بچوں کے اوپر. آپ نے جو ایسا رنگ چڑھا دیا کہ وہ آج تک ہم اس کی مثالیں اتبا علماء اپنے دروس میں ان کی مثالیں دیتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، جو حضرت فاطمہ نے احسان کیا اس دنیا کے اوپر. بلکہ ہمارے بڑے حضرت آپ ایک شعر کہا کرتے تھے اس موقع پہ، اللہ اکبر، فاطمہ تو نے بڑا احسان کیا زمانے پر، فاطمہ تو نے بڑا احسان کیا زمانے پر کہ حسین پال کے دیا زمانے کو، کہ تو نے حسین کو پال کے ہمیں دے دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ اکبر. اور پھر اکثر جو ایک اور وصف آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ رونے کی ادا ہے. کثرت سے گریہ و زاری فرماتی تھی، رونا، گریہ کرنا.